میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں. اپنی غلطیاں مان لی, خود کو غلط سمجھ لیا, پھر تو توبہ کا خیال آئے گا نا, پھر تو خود کو بدلنے کا خیال آئے گا. اور یہ چیز تو بڑی مشکل ہے نا. حالانکہ اللہ کے بندے, خود کو بدلنا بہت آسان ہے, لوگوں کو بدلنا مشکل ہے. کیا ہے, تم نے اپنے اندر ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تھک چکا ہوں, ہار چکا ہوں, ٹوٹ چکا ہوں, بکھر چکا ہوں, نہیں سمجھ آئی, واللہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں. صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میری زندگی میرے ہاتھوں سے, میرے اعمال سے ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے. میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں. کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے ٹھیک کر دے. اللہ جن چیزوں کی وجہ سے میری زندگیاں برباد ہو رہی ہے, آج کے بعد میں نہیں کروں گا, بس آپ ٹھیک ہو گئے. کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے اس میں. تو جہاں تم کمزور فیل کرو وہاں اپنے رب کو پکار, وہ آئے گا, ڈیفینیٹلی آئے گا. رب ہے وہ, بے نیاز ہے وہ. تمہارے گناہوں نے اس کی رحمت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچایا. تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ذات ڈسٹرب نہیں ہوئی. ڈونٹ وری, اللہ تم سے بدلہ نہیں لے گا. تمہارے گناہوں نے تو تمہیں ہی بدنام کیا, تمہیں ہی ذلیل کیا, تمہیں ہی ہرٹ کیا, تمہیں ہی نقصان پہنچایا. اللہ کا کچھ نہیں بگڑا. لہٰذا اسی سوچ کے ساتھ اس بے نیاز ذات کو پکارتے رہا کرو. اللہ کی بغاوتوں میں ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ دلوں کی جو کنڈیشن ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکی ہے. دنیا اور اس میں موجود وہ سو کولڈ کامیابیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا کی عادت ڈلوا دی ہے. ہمارا دل دنیا سے متاثر ہو چکا ہے. دنیا کا نفع نقصان, محبت, نفرت, صحیح غلط سب کچھ سمجھ آتا ہے. اچھی بات ہے, آنا چاہیے, شعور کا ایک حصہ ہے. لیکن غلطی ہماری یہ ہے, جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو وہ ویلیوز نہیں دی جو کہ دینی چاہیے تھی. آخرت کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا جتنا کہ سمجھنا چاہیے تھا. ایک ادنا سے فقیر سے لے کر بڑے بڑے بادشاہوں کی یہ بھاگ دوڑ ہے کہ اسے دنیا ملے. فقیر بھی تھک جاتا ہے, بادشاہ بھی تھک جاتے ہیں, لیکن دنیا ان کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی کہ ان کے نصیبوں میں ہوتی ہے. تو پتہ نہیں کون سے اعمال ہیں آپ لوگوں کے. شاید آپ لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کرنا اللہ کے سامنے رونے والے لوگوں, یا پھر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے حال سنانے والے لوگوں, یا دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں. دنیا میں تم لوگوں کا دل ہی نہیں لگ رہا, لیکن جب اللہ کے سامنے جاتے ہو تو تم لوگوں کو یہ دنیا جنت لگنا شروع ہو جاتی ہے. دل پھول جاتے ہیں تم لوگوں کے, سینہ روشن ہو جاتا ہے. نیک لوگ ہو یار. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آج تک جس نے بھی آپ کو دیکھا اس نے آپ کو ٹونٹ کیا, بڑے بڑے فلسفے جھاڑے, لیکن سمجھا کوئی نہ. ہر کسی نے انگلی اٹھائی آپ پر کہ تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, تم سے یہ ہو رہا ہے, تم سے وہ ہو رہا ہے, لیکن کسی نے آپ کو اپنے گلے سے لگا کر یہ نہیں کہا کہ یار تو جیسا بھی ہے بھائی ہے میرا, تو جیسی بھی ہے بہن ہے میری, ہے نا. اب یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ اس نے تمہیں سمجھا نہیں. تم جس محبت کے لائق تھے, عزت کے لائق تھے, اپنائیت کے لائق تھے, وہ عزت نہیں دی گئی, وہ محبت تم سے نہیں کی گئی, وہ اپنائیت نہیں دی گئی تمہیں, جس کی وجہ سے تمہیں اپنا آپ کھوکھلا کھوکھلا سا لگ رہا, اکیلا اکیلا سا لگ رہا. جو بھی آتا ہے تمہاری لائف میں بس انگلیاں اٹھاتا ہے, ٹونٹ کر کے چلا جاتا ہے. تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں, تم اللہ سے دور ہو, تم یہ کرتے ہو, تم وہ کرتے ہو. اب لوگوں کو کیا پتا کہ میرا بھائی اس ویڈیو کو سننے کے بعد توبہ بھی کرنے والا ہے, نماز بھی پڑھنے والا ہے, اور میری بہن بھی ساری فضول کام چھوڑنے والی ہے. جو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا نا, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ مل گئی یا اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو میری دنیا بن جائے گی, لیکن ایکچولی میں ان دعاؤں کی قبولیت کی بات ہو سکتا ہے آپ کسی آزمائش کے حوالے ہو جائے. آپ 10-20 دن تک تو فائدہ اٹھائیں, لیکن 10-20 دنوں کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ جائے اور اپنے منہ سے یہ کہیں کہ کاش میں یہ دعا نہ کرتا. اب جیسے کہ بہت ساری لڑکیاں, بہت سارے لڑکے اللہ کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو مانگ رہے ہوتے ہیں. جب ان کی شادیاں ہوتی ہے, 1 مہینے 2 مہینے کے بعد جب ان کی لڑائیاں شروع ہوتی ہے, جب ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑانا شروع کرتے ہیں, تو کیا یہ نہیں کہتے کہ کاش میں تم سے شادی نہ کرتی, کاش میں تم پہ بھروسہ نہ کرتی. پہلے تو پاگلوں کی طرح روتے روتے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی یا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے وہ دے دے, وہ دے دے. بھاڑ میں جائے وہ دنیا جو تمہارے حیا کے پیچھے, بھاڑ میں جائے وہ محبت جس کا مقصد تمہارے جسم سے کپڑے اتارنا ہے, بھاڑ میں جائے وہ وعدے, وہ قسمیں جنہیں لوگ اپنا ہتھیار بنا کر تم پر چلائیں گے اور تمہیں الجھنوں کے اور بے چینیوں کے حوالے کریں گے. اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا جو کل عزتوں کے اور حیا کے جنازے نکالیں گے, ایک دوسرے کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر بہت گندے فیصلے کریں گے. یہ جسموں کے شوقین اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں گے. آپ نے اپنی حیا کا سودا نہیں کرنا, آپ نے شریعت کا مذاق نہیں بنانا. ایک گفٹ 2-4 میٹھی باتوں کی وجہ سے اپنی حیا کے سودے نہیں کرنے. ہم نے مرنا ہے, مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی, کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی, کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. مرنے کے بعد ہم اکیلے, ہر طرح سے اکیلے. تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو,
نہیں چاہیے ہمیں محبتیں، ہمیں صرف اللہ چاہیے، کوئی نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ۔ تو پلیز اپنے حیا کے سودے مت کیجیے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا ان لذتوں سے جن کے مل جانے کے بعد انسان بے چینی اور بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی عزتوں پر، اپنی حیا پر پہرے دینے ہیں۔ آج کل ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس لیے گناہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں موقع نہیں ملتا، حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ یار اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم جو گناہوں سے بچ رہے ہیں نا وہ اس لیے بچ رہے ہیں کیونکہ ہمیں گناہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ شکر کرو اللہ کا، بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع ملے اور موقع ہونے کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے گناہوں سے پیچھے ہو جائے۔ اصل ایمان بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس گناہ کرنے کا موقع ہے، آپ کے پاس اپنی خواہش، اپنی لذت کو پورا کرنے کا موقع ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ کا ڈر گناہوں کے قریب جانے سے روک دیتا ہے۔ اب اللہ کے لیے گناہوں سے پیچھے ہو جاتے ہو، تو یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ خود ایسے انسان سے، ایسے لڑکے سے، ایسی لڑکی سے محبت کرنا شروع ہو جائے۔ پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جا، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، جھولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی، اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں۔ بہت چھوٹی چیزوں پر اپنے رب کو کھو دیتے ہیں یار، اور رب کو کھونے کے بعد میں کہاں خود سے مل سکتا ہوں، رب کو بھولنے کے بعد میں کہاں خود کو یاد رکھ سکتا ہوں، جو اتنی بڑی حقیقت ہے۔ اگر میں اسے اگنور کر رہا ہوں، اسے اپنی لائف سے مائنس کر رہا ہوں، تو خود کا بھی نہیں ہو سکتا، تو اپنے لیے کبھی اچھے فیصلے نہیں کر سکتا۔ خوش رہنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، مضبوط بننے کے لیے، دنیا کو للکارنے کے لیے، دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تجھے کسی کی ضرورت ہے بھائی، تو نہیں کر سکتا، تیرے دوستوں سے، تیرے لشکروں سے نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کو ساتھ لینا ہوگا۔ یہ میں اور تم جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا، اور یہ جو سہارے ڈھونڈنے نکلے ہیں، تھک جائیں گے، تھک ہار کر لوٹ آئیں گے۔ نفسا نفسی کا دور ہے بھائی، جیسے تو اپنا سوچتا ہے ویسے ہر بندہ اپنا سوچ رہا ہے، تو اللہ کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزارو۔ اللہ سے نیک ہم سفر کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آپ کو کسی اپوزٹ جینڈر کی ضرورت نہیں ہے، نیڈ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی کہ کوئی لڑکی تب تک مجھے حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ کوئی نیک لڑکا نہ جڑ جائے، یا کوئی لڑکا تب تک مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی عالمہ یا کوئی مبلغہ نہ جڑ جائے۔ شیطان نے نہ کسی عالم کو چھوڑنا ہے، شیطان نے نہ کسی مبلغ کو چھوڑنا ہے، اور شیطان نے نہ کسی عام انسان کو چھوڑنا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کی دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی شیطان ایسی ڈیزائرز پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ دینداروں کو دینداروں کے خواب دکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے جب بھی کوئی ایسا بندہ آتا ہے نا جو بالکل ہماری سوچ پر پراپر اتر رہا ہو، جو ہماری ایکسپیکٹیشنز پر ظاہری اعتبار سے پورا اترتا ہو، تو آنکھوں کے سامنے جب بھی کوئی ایسا شخص آئے گا تو ہم فوراً اٹریکٹ ہو جائیں گے۔ تو جب بھی آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں یا پھر ایسے لوگوں کو سنیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہو، تو آپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کو پک کریں اور اپنی زندگی کو فوراً سے چینج کریں، نہ کہ یہ سوچنا کہ اگر یہ بندہ میری زندگی میں آ گیا یا یہ بندی میری زندگی میں آ گئی تو میری زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ آپ کو کسی کی تنہائی کا بالکل علم نہیں ہے۔ جب بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے ہم اپنا اصل روپ چھپا کر آئیں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی انٹروڈکشن میں اپنے گناہ، اپنی کمزوریاں یا اپنے عیب ریویل نہیں کرتا، لہٰذا ہمیشہ اپنے مقصد پر نظر رکھیں۔ ڈسٹریکٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو، شیطان آپ کو ہر اس لمحے گمراہ کرے گا جس لمحے آپ خود اسے موقع پرووائڈ کریں گے۔ محتاط رہا کریں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ بد نظری تمہارے دل کے اندر کتنی بڑی بے سکونی کریٹ کرتی ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ غلط چیزوں کو دیکھنے سے تمہاری روحانیت کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے، تمہاری مینٹل ہیلتھ کتنی زیادہ افیکٹ ہوتی ہے؟ تم لوگوں میں رہتے ہوئے گمسم ہو جاتے ہو، تمہارا لوگوں میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، تم انٹروورٹ ہو جاتے ہو۔ یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ بے حیائیاں، ان کو کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایون دو